ان کی ضمانتیں خارج ہیں اور عدالت نے حکم دیا کہ ان کو فوراً گرفتار کر لیں، جس پر فوری طور پر پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ہتھ کڑی بہرحال سندھ پولیس نے نہیں لگائی کیونکہ شاید آج ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، ہتھ کڑیاں ان کی کہیں مصروف تھیں سلاب زدگان کے لیے، تو انہوں نے وہ آج ہتھ کڑی ان کو نہیں لگائی، وہ کہیں اور ہتھ کڑیاں رکھ دی انہوں نے ساری، اور ان کو بٹھا کے باعزت طریقے سے جیل کے لیے روانہ کر دیا۔ سندھ پولیس نے تھوڑا سا داماد والا رشتہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کو ذرا اپنی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ پروٹوکول بھی دیتے تھے، پورا ماحول بناتے تھے، اور وہ آ کے ظہیر بھی لوگوں کو ملتا تھا اور بڑے طریقے سے۔ تو آج وہ جو زنا کی دفعات کے لیے ایک میڈیکل کی درخواست پینڈنگ تھی مہدی علی کاظمی کے بہاف پر جبران ناصر کی طرف سے، اس کے اوپر بھی آج فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ میڈیکل ہوگا۔ جبران ناصر سے بات ہوئی اور جبران ناصر نے اپنی لیگل ٹیم کو سبھی کو انہوں نے کال کیا خود ہی کہ یار میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی بھی رعایت دی جائے ملزمان دی جائے تو 14 سال کا ٹیکہ سر، 14 سال کا السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمسن بچی کا کیس چل رہا ہے، کافی لوگ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے کہ بہت سے دن سے کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی، ضمانت کیوں منسوخ نہیں ہو رہی، کیوں جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہو رہے۔ اس وقت موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب کے ساتھ۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورٹ نے ظہیر اور شبیر کی ضمانت منسوخ کر دی ہے، اور کیا کیا اپڈیٹ ہوئی ہیں جٹ صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، جٹ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جٹ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کی جو کارروائی ہے اس میں کیا کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں کہ نور بی بی کو بلا لیا گیا، ایم ایل او جو ہے درخواست وہ منظور ہوگی، کیا کیا آج اپڈیٹ ہوئی ہے بہرحال؟ اصل میں آج علی بھائی تھی ضمانتیں، کل بحث ہوئی تھی ضمانت کے اوپر۔ جو مرکزی ملزمان ہیں اس مقدمے کے، ظہیر اور شبیر، جو بچی کو لے کر آئے تھے، جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اغوا کر کے لائے تھے اور آگے انسانی اسمگلنگ اور بچی کو مارنے یا اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اغوا کرنا، چائلڈ میرج، یہ ساری چیزیں تھیں۔ کل بحث ہو گئی تھی، آج فیصلے کے لیے رکھا ہوا تھا جج صاحب نے، اور آج تقریباً 11 بجے کے قریب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ان کی ضمانتیں خارج ہیں اور عدالت نے حکم دیا کہ ان کو فوراً گرفتار کر لیں، کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو فوری گرفتار کیا جائے، جس پر فوری طور پر پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور بعد میں پولیس نے کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو وہاں سے نکال کر جو کراچی کی جیل ہے وہاں پہ منتقل کر دیا۔ اس وقت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے پولیس کسٹڈی میں ہی تھے، تو پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ نہیں، پہلے کسٹڈی میں نہیں تھے، پہلے یہ تھے پولیس کی پروٹیکشن میں۔ اصل میں حمزہ بھی پہلے جو تھا نا، پہلے یہ پولیس کی پروٹیکشن میں تھے۔ ان کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، یہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں، سنگین کیس ہے، کئی ساری وجوہات تھیں، کچھ لوگوں نے ان کے اوپر آوازیں بھی کسیں اس لیے بھی، تو اس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے، اور وہ مناسب تحفظ تھوڑا سا ذرا ایکسٹرا آرڈنری تھا، کیونکہ سندھ پولیس نے تھوڑا سا داماد والا رشتہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کو ذرا اپنی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ پروٹوکول بھی دیتے تھے، پورا ماحول بناتے تھے، اور وہ آ کے ظہیر بھی لوگوں کو ملتا تھا اور بڑے طریقے سے۔ تو آج وہ چینج ہو گئی، وہ کسٹڈی جو پہلے کسٹڈی سمجھی جا رہی تھی، جو بیسیکلی پروٹوکول تھا، آج اس میں یہ کہ اس طرح ڈالے میں ڈالا جا رہا تھا کہ کہیں پہ لے جایا جا رہا ہے، جس طرح باقاعدہ طور پر ملزم کو لے جایا، ملزمان کو لے جایا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا فرق تھا کہ لوگوں کو بھی غصہ تھا کہ ہتھ کڑی بہرحال سندھ پولیس نے نہیں لگائی کیونکہ شاید آج ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، ہتھ کڑیاں ان کی کہیں مصروف تھیں سلاب زدگان کے لیے، تو انہوں نے وہ آج ہتھ کڑی ان کو نہیں لگائی، وہ کہیں اور ہتھ کڑیاں رکھ دی انہوں نے ساری، اور ان کو بٹھا کے باعزت طریقے سے جیل کے لیے روانہ کر دیا۔ اور کیا کیا آج پیش رفت ہوئی آج کی کارروائی میں؟ آج جو زنا کی دفعات کے لیے ایک میڈیکل کی درخواست پینڈنگ تھی مہدی علی کاظمی کے بہاف پر جبران ناصر کی طرف سے، اس کے اوپر بھی آج فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ میڈیکل ہوگا، اور میڈیکل کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا، اگر میڈیکل میں وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو ریپ کے انگریڈینٹس ہیں، تو پھر ریپ کی دفعات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ وہ درخواست ہے جس کو ان لوگوں نے بڑا لٹکانے کی کوشش کی، ادھر ادھر، یا کبھی ادھر لے گئے بحث کو، کبھی ادھر لے گئے بحث کو، بڑی کوشش کی، اور آج اس کا بھی بالآخر فیصلہ عدالت نے مدعی کے حق میں کیا ہے کہ میڈیکل ہوگا۔ بچی ان کے پاس اتنے عرصے سے تھی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب میڈیکل میں سے نکلے گا اس کے مطابق اوفینسز لگیں گے، اور چانسز ہیں کہ صرف ریپ کے نہیں، تشدد کے، مار کٹائی کے، اور بھی کئی چیزیں لگ سکتی ہیں ساتھ۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو نور بی بی، ظہیر اور شبیر کی والدہ ہیں، انہیں بھی طلب کیا گیا۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے، جب چلان جمع ہوتا ہے تو چلان کے اندر سارے ملزمان کا رول دے دیا جاتا ہے۔ ان ملزمان کے لیے تو ڈائریکٹلی رول تھا کہ اغوا کا، ریپ کا، چائلڈ میرج اور انسانی اسمگلنگ کا۔ جو ان کی والدہ تھی نور بی بی، اس کے لیے سہولت کاری کا رول دیا گیا تھا، لیکن ان کی حد تک 512 کا چلان دیا گیا تھا۔ 512 یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم مفرور ہو
پیش نہ ہو رہا ہو لیکن پولیس کو اس کی کسٹڈی کی ضرورت بھی نہ ہو تو 512 کا چلان دے دیا جاتا ہے. اب یہ معاملہ پولیس کے ہاتھ سے چونکہ نکل چکا ہے, اب عدالت نے جب نیکسٹ تاریخ ہے جو 2 تاریخ ہے اس تاریخ پہ اگر چلان اسی کو پروسیڈ کرنا ہے, اگر تو مین ٹائم آ جاتا ہے ایم ایل او کا رزلٹ تو نئی دفعات ایڈ ہو جائیں گی. اگر انہی کے ساتھ پروسیڈ کرنا ہے تو عدالت سمن کرے گی, عدالت طلب کرے گی کہ کن کن ملزمان کی عدالت کے مطابق ٹرائل کے لیے ضرورت ہے. اگر وہاں پر نور بی بی, رائے خرم یا باقی جو کے پی کے سے وکلا تھے یا کوئی اور لوگ جو سہولت کاری میں تھے, اگر ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو ان کو بلا لیا جائے گا عدالت کی طرف سے, اور جب عدالت کی طرف سے ان کو بلایا جائے گا تو اس کے اندر پھر ان کو بھی اسی طرح ٹرائل فیس کرنا پڑے گا جس طرح باقی ملزمان فیس کریں گے. اچھا, جو دوسرے نریٹو کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ڈینگے مارتے نظر آ رہے تھے, بھنگڑے ڈال رہے تھے, جی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں, اور تھم نیل بھی اسی طرح کے, اور باقاعدہ طور پہ بتا رہے تھے کہ جی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ملزمان جب انہوں نے جو نامزد سے کم کیے تھے, تو آج آپ لوگ نہیں سیلیبریٹ کر رہے. نہیں, یہ سیلیبریشن والا معاملہ نہیں ہے علی بھائی. دیکھیں اصولی طور پر یہ کوئی جیت تو ہے نا, مطلب دیکھیں نہیں, اصولی طور پر ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو میڈیکل کا ذکر کیا نا, تو یہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوگی کہ بچی کے ساتھ ریپ سامنے آ جائے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اب مجبوری ہے قانون کے مطابق آپ کا, ہم کا, سب لوگوں کا جو ایک یہ لڑنے کا جو ایک سٹائل بن گیا کہ بھائی لڑنا ہے اس کیس پہ, تو کوئی مہدی کاظمی کے لیے تو نہیں ہے, وہ کوئی مہدی کاظمی کے کیس کے لیے نہیں ہے. بیسیکلی سب لوگ جو اس معاملے کے لیے کھڑے ہیں وہ ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں, ایک تکلیف کے لیے کھڑے ہیں کہ یار ہمارے معاشرے میں یہ بڑی غلط رموٹ, اس طرح کی چیز پروموٹ نہ ہو. آئندہ ایٹ لیسٹ آج کے بعد کچھ لوگ یہ تو سوچیں گے نا کہ یار اس میں گرفتاری ہو سکتی ہے. ابھی کسی نے ان کو پھانسی لٹکایا نہیں ہے, ابھی مقدمہ پورا ڈیسائیڈ نہیں ہوا, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں تک تو بات آئی ہے نا کہ بندے گرفتار ہوں گے, مقدمہ چلے گا, پیشیاں ہوں گی. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہمارے بیسیکلی اس کاز کو, اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس کے لیے آپ اور ہم سب لوگ لڑ رہے تھے یا بات کر رہے تھے. یہ مہدی کاظمی کے مقدمے کی بات نہیں ہے سر. یہ میں بھی تنزیہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ وہ لوگ باقاعدہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جی باپ ہار رہا ہے, باپ کی سنی نہیں جا رہی. تو میں تنزیہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بہرحال والد کی جو جدوجہد تھی اس میں وہ کامیاب ہو گیا. سر دیکھیں, وہ تو اس بندے کو سلام پیش کرنا چاہیے. کون آج کل اتنی ہمت کرتا ہے اور کون اتنی بدنامی لینے کو تیار ہے, کون اس حد تک, مطلب کیا کچھ نہیں کیا گیا اس کے لیے. اور اگر آپ اس ٹولے کی بات کر رہے ہیں تو ٹولے نے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کسی اور چیز کے لڑ, وہ بھی ٹولہ بھی یہ ان کے لیے ملزمان کے لیے نہیں لڑ رہا تھا. اس ٹولے کی ایک اپنی جدوجہد ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ بگاڑ پیدا کرنا ہے, سوسائٹی کے اندر یہ گند پھیلانا ہے, سوسائٹی کے میں چھوٹے بچوں کی شادیوں کو پروموٹ کرنا ہے, چائلڈ گرومنگ کو پروموٹ کرنا ہے, 15-14 سال کی 13 سال کی بچیوں کو پروموٹ کرنا ہے کہ اٹھو بھاگو ہم تمہارے رائٹس کے لیے لڑیں گے. تو بیسیکلی ان کی بھی جنگ کچھ اس طرح کی تھی, ان کو کوئی فنڈ کر رہا تھا, کوئی سورس تھا ان کا جو ان کو اس چیز کی طرف لا رہا تھا. سوسائٹی کے 2 سیگمنٹ ہمیشہ ہوتے ہیں, برائی اور اچھائی نے لڑنا ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں, اگر آپ نے نوٹس کیا ہو, یہ بڑے تھوڑے لوگ تھے جو برائی والی سائڈ پہ کھڑے تھے, اور اگر اچھائی والی سائڈ سے گنے جائیں تو بے شمار لوگ تھے. لیکن کتنی مشکل تھی یہ جنگ, کتنی مشکل سے آج کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. سر ہر بندے کی کریکٹر اسیسینیشن, جو ان کے بارے میں بات کرتا تھا اس کی کریکٹر اسیسینیشن. ان کے اقرار بھائی جو کہ بڑے کریڈیبل آدمی ہیں, پچھلے 10 سال سے میڈیا میں سرو کر رہے ہیں, بڑے بڑے اچھے کیسز انہوں نے سالو کروائے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اقرار بھائی کو جس طرح سے الٹے سیدھے ان کے بارے میں جو الفاظات استعمال کر رہے تھے؟ دیکھیں, اس میں کسی کے لیے بھی میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ کسی کے لیے بھی اس طرح سے غلط بات کی جائے, لیکن ان لوگوں سے آپ توقع کر نہیں سکتے تھے کچھ اور. ان لوگوں کی طرف سے اس کے علاوہ مطلب میں نے دیکھا ہے شروع میں ہم نے بھی تھوڑا سا ان لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی بات کی, فیکچوئل بات کی, قانونی طور پر بات کی, حقائق سامنے رکھے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ فوراً کریکٹر اسیسینیشن, فوراً اگلے بندے کو ہٹ کرنا, غلط الفاظ استعمال کرنا, غلیظ قسم کی زبان استعمال کرنا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں بھی دیکھتی ہوں گی ہمارے ملک کی کہ یار دیکھو ایک عورت بیٹھی ہے اور 4-5 بندے بیٹھے ہیں اور اتنی کوئی واہیات گفتگو ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو, کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو. لیکن انفارچونیٹلی تھا, ہم نے دیکھا, اور مطلب ہمیں تو ہٹ کرنا چلو ٹھیک ہے کہ ہم بھی اس کو ہٹ کر رہے تھے, وہ ہمیں ہٹ کر رہی تھی, لیکن اس والد کو جس کے ساتھ نہ اس کا کوئی ڈائریکٹلی کنسرن ہے, اور اس کی طرف سے آگے سے الفاظ یہی آئے کہ تم میری بچیوں کی طرح ہو, مہربانی کرو, مجھے بخش دو, نہ کرو, میں تمہارے خلاف نہیں لڑ رہا, میں تو اپنی بچی کو کنویں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ظلم ہوا تھا ایک بندہ, آپ جتنا مرضی کہتے رہیں جی وہ حق ہے, وہ فلاں ہے, بھائی ہم کنزرویٹو ہی صحیح ہیں, ہم تنگ نظری صحیح ہیں, ہمیں پرانے زمانے کے لوگ سمجھو, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ اس طرف لگا دو. بچی کو بٹھا کے والد کے خلاف باتیں کروانا,
والد کے بارے میں گھٹیا الزامات لگانا اور ایسوسیٹ کرنا، جی وہ فلاں نے مجھے بتایا، فلاں نے ایسے بتایا، ایک ایک جھوٹ ثابت ہوا ہے. کراچی سے لاہور لانے کی بات سے شروع ہوا اور آج کے دن تک ہر چیز جھوٹ ثابت ہوئی. تو اس میں اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ احمد بھائی مجھے بتائیں کہ اس میں جو یوٹیوبرز تھے باقاعدہ طور پہ جو کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے لوگوں کے اور کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بارہا سنا کہ کورٹ نے ان کو بھی بلایا ہے، تو یہ یوٹیوبرز بھی جائیں گے پیشی پہ؟ دیکھیں ان کے لیے 26 تاریخ کو ان کو طلب کیا گیا تھا، چونکہ اس میں سے ایک صحافی جو کراچی کا تھا اس نے تو اپنی پیشی دے دی، اپنا بیان عرفی جمع کروا دیا، کاؤنٹر ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا. دوسرے جو ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے. ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں نوٹسز نہیں ملے، ان کی شاید رپورٹ واپس نہیں بھیجی گئی. نوٹسز تو مل چکے تھے، میں اس کے اوپر ویلاگ کر چکا ہوں کہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے آگے آگے لگ کے نوٹسز کے، گھر میں سے نکل جاتے تھے کہ ہمارا تو گھر ہی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا میرا دفتر ہی نہیں ہے، مکر جاتے تھے. لیکن اب اگلی تاریخ ہے 16/9، اگر تب تک یہ نہیں پیش ہوں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم ان کے وارنٹ نکلیں گے اور ان کو پیش ہونا پڑے گا. اور ان کے لیے آسان نہیں ہے. 97 لنکس جو ہیں وہ بلاک کرنے کی رپورٹ آ چکی ہے، وہ اس ہفتے کے اندر پروسیس ہو جائیں گے. 97 لنکس جو ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اگر اسی طرح سے رہا تو پورا چینل بھی بلاک ہو سکتا ہے آپ کا. آج کاظمی صاحب بڑے خوش تھے جب ساری کارروائی کے بعد میڈیا سے ملے اور بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے. آپ کی کوئی ان سے پرسنلی بھی بات ہوئی؟ نہیں، آج میری بات ابھی تک نہیں ہوئی. میری جبران ناصر سے بات ہوئی اور جبران ناصر نے اپنی لیگل ٹیم کو سبھی کو انہوں نے کال کیا خود ہی کہ یار میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور آج ہم یہاں تک پہنچے کہ ایٹ لیسٹ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار تو ہوئے. ملزمان کا وہ جو ایک سٹیٹس تھا جس میں وہ کچھ بھی کر رہے تھے، پہلا ایک اچھا ایک فیز آیا تھا کہ بچی ان کے چنگل سے نکل گئی، اب ملزمان بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور مجھے کئی کراچی کے لوگ رابطہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم اس لیے خوش ہیں کہ جو کراچی کے اندر دندناتے پھر رہے تھے ایٹ لیسٹ آج کی رات وہ کراچی کی جیل کے اندر ہوں گے، وہ کراچی میں آزاد نہیں پھر رہے ہوں گے اور ہم محفوظ ہیں. تو کیونکہ دیکھیں ان سیکیورٹی تو بن گئی تھی نا، جو لوگ اتنے پاورفل، مطلب بظاہر وہ درجہ چہارم کی فیملی ہے، درجہ چہارم کی ملازم ہے ان کی والدہ، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے پاورفل اور اتنے ریسورسفل تھے کہ ہر جگہ ان کے لیے وکیل کرنا بھی آسان تھا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی آسان تھے، سب کچھ آسان تھا. پولیس ان کو پروٹوکول دے کر لے جاتی تھی. اور ایک صحافی کے مطابق جو ان کا سپورٹر ہے کراچی میں، اس کے مطابق بڑے بڑے افسران ان کو کھانا کھلاتے تھے پولیس کے. تو وہ اس نے کلیم کیا تھا اپنے کسی یا زنیرہ کے لائیو میں یا کسی میں. تو یہ جب یہ حالات تھے تو آج ایٹ لیسٹ لوگوں نے سانس جو ہے نا وہ سکھ کی لی ہے کہ یار آج کے دن ہم محفوظ ہیں. احمد شیر جٹ صاحب، میں آپ سے لاسٹ سوال پوچھوں گا کہ اب جو ملزمان ہیں وہ جیل میں ہیں، تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب یہ کیس آگے چلے گا، چلان بھی جمع ہو گیا، تو کیا جو سزائیں ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں جو ابھی تک کے offences لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ریپ کو سائڈ پہ رکھ دیں تو 364A سب سے بڑا offense ہے، اور 364A کے اندر جو سزا ہمارا تعزیرات پاکستان سناتا ہے وہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، اور کم سے کم 14 سال قید بامشقت ہے. اس کے بعد باقی 10 سال والے اوفینسز بھی ہیں، 7 سال والے بھی ہیں، 2-3 سال والے بھی ہیں، 6 ماہ والے بھی ہیں. بڑی بھی رعایت دی جائے ملزمان دی جائے تو 14 سال کا ٹیکہ سر. 14 سال کا. اور بچی کہاں جائے گی؟ بچی دیکھیں بچی کا فیصلہ ابھی نکاح کی کالعدم ہونے کے لیے دعویٰ پڑا ہے، لاہور کے اندر پینڈنگ ہے. اس کی پروسیڈنگ کے اوپر بیس کرتی ہیں ساری چیزیں، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اوپر بیس کرتی ہیں. اس کے بعد بچی کی کسٹڈی کے لیے جو ریلیونٹ کورٹ ہوگی وہ پروسیڈ کر سکتی ہے، بچی کی کسٹڈی والدین کو دی جا سکتی ہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین یہ تھے احمد شیر جٹ صاحب، بتا رہے تھے کہ آج کیا کارروائی ہوئی، اور یہ جو لوگ اس کیس کو شروع سے فالو کر رہے ہیں، خاص طور پہ والد کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے آج بہرحال ایک خوشی کا لمحہ تھا، خوشی کی خبر تھی کہ جو ملزمان اتنے عرصے سے باہر پھیر رہے تھے اور ان کے جو سپورٹر سے جس طرح سے ڈھینگے مار رہے تھے اور اس پہ جو ہے باقاعدہ طور پہ پروگرام کر کے تذلیل کرتے تھے اگلے بندے کو، اور اس کو بتاتے تھے کہ یار دیکھیں آپ لوگ ان کو جو اریسٹ نہیں کروا سکیں. تو بہرحال ہمارے ملک میں قانون ہے، اور آج قانون نے ان کو جو اریسٹ بھی کروا دیا ہے. باقی جو انہوں نے جو حرکات کی ہوئی ہیں اگر وہ ثابت ہوں گی، جو اوفینس ان پہ لگے ہوئے ہیں وہ ثابت ہوں گے، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سزا بھی ضرور ملے گی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.